الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے تو رب کی مشیت کے اظہار نہ ہوتے مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے رب کی مشیت کے اظہار نہ ہوتے گر عشق محمد میں ہم سرشار نہ ہوتے تو دیدار خدا کے ہم کبھی حقدار نہ ہوتے لگتی نہ کبھی نوح کی کشتی لب ساحل لگتی نہ کبھی نوح کی کشتی لب ساحل اللہ اگر اس کے مددگار نہ ہوتے کرتے نہ اگر کسب زیار روئے نبی سے کرتے نہ اگر کسب زیار روئے نبی سے یہ محرومائے انجم ضیابار نہ ہوتے لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھے عصیاں لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھے عصیاں
گر شافی محشر میرے غم خوار نہ ہوتے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اعمال میں، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ قبولیت عمل، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہوا کرتی ہیں، اور اگر وہ دونوں شرطیں عمل کے اندر نہ پائی جائیں تو عمل قبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے جو دو شرطیں ہیں، ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اخلاص کی شرط ہے کہ عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل اخلاص نیت سے خالی ہے تو پھر وہ عمل بھلے جتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اور دوسری شرط ہے اتباع سنت کی، کہ کوئی بھی عمل ہے اس میں ایک تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اس کے اندر اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کے عمل کے اندر اخلاص تو بہت ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے تو وہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے 2 رکعت کی بجائے وہ 3 رکعت یا 4 رکعت ادا کر لیتا ہے، تو آپ بتائیں کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ 2 رکعت بتایا ہے، نہ یہ کہ ہم اس میں 3 یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اگرچہ ہم نے اس میں قرآن پاک بھی پڑھا ہے، تسبیحات بیان کی ہیں اللہ کی، تو بجائے اس کے کہ اس پر ہمیں ثواب ملے، وہ الٹا وہ عمل ہمارے مواخذے کا اور ہماری پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اتباع پڑھنے والے کے اندر اخلاص تو بہت تھا لیکن اتباع سنت نہیں تھی، تو اخلاص ہونے کے باوجود بھی اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر ایک آدمی کے اندر اتباع سنت تو بہت ہے، اس کا عمل بڑا سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، لیکن وہ عمل کر اس لیے رہا ہے کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں گے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی اس عمل کو لوگوں سے اس کی داد وصول کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ عمل اس کا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے لیکن یہ عمل اخلاص سے خالی ہے، اس لیے یہ بے وزن ہو چکا ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے، اور اس عمل پر قیامت کے دن کچھ بھی انسان کو ملنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت کے دربار سے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس عمل کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے ہی تمہاری نیتوں پر۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے، وہ تمہارا عمل چھوٹا سا بھی ہے تو اللہ سے تمہیں بہت کچھ لے کے دے دے گا، اور اگر تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، تمہارا عمل بہت بڑا بھی ہے تو تمہیں اللہ سے کچھ بھی لے کر نہیں دے گا۔ تو اپنے اعمال کے اندر نیت کو درست کرنا
یہ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سکھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے پائے کے اللہ والے تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے جو اخلاص سیکھا ہے نا، وہ ایک حجامت بنانے والے نائی سے میں نے اخلاص سیکھا ہے، بال کاٹنے والے سے اخلاص سیکھا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے پائے کے اللہ کے ولی اور آپ نے اخلاص کا سبق ایک ایسے آدمی سے حاصل کیا جو ان پڑھ جاہل، جس کا کام جس کا پیشہ بال کاٹنا، تو آپ نے اس سے اخلاص کیسے سیکھ لیا؟ فرمانے لگے کہ میں ایک وقت ایسا بھی تھا میرے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو میں ایک نائی کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے بال بنا رہا ہے، تو میں نے اسے جا کر کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ میرے بھی بال بنا دو، اللہ کے نام پہ میرے بالوں کو بھی درست کر دو۔ تو وہ فوراً نائی نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو کرسی پر بیٹھے ہوئے صاحب تھے ان سے معذرت کر لی، کہنے لگا کہ بھائی معاملہ اللہ کے نام کا آ چکا ہے، اب میں آپ کے بال نہیں کاٹ سکتا، معاملہ اللہ کے نام کا آ چکا ہے، اب میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لہذا میں اب آپ کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس آدمی سے معذرت کر کے اس کو پیچھے بٹھایا۔ حضرت فرماتے کہ اس نے میرے ماتھے پہ پہلے بوسہ دیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھے بال کاٹنے کے لیے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد میرے بال بنائے، اور بال بنانے کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس کے اندر چاندی کے کچھ پیس تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، کہنے لگا کہ یہ بھی آپ رکھ لیں، کہیں اپنی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کر لیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نائی کے لیے بڑی میرے دل میں ہمدردی اور بڑی محبت پیدا ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھے اللہ جب بھی مال دیں گے، جب بھی میرے پاس کچھ آئے گا، میں سب سے پہلے اس نائی کو جا کر اس کی اجرت ادا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے مجھے کچھ مال دیا اور میں وہ پیسے لے کر اس نائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کو میں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ پیسے رکھ لو، تو نے اس دن میرے بال بنائے تھے، اس دن تو میرے پاس کچھ تھا نہیں تجھے دینے کے لیے، لہٰذا آج میرے پاس ہے، میں یہ تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے نام میرے سامنے اللہ کا لیا تھا، اور پھر اللہ کا نام لینے کے بعد اب مجھے تم اس کی اجرت بھی دیتے ہو۔ وہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ تو تھا ہی نہیں، وہ تو میرا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، وہ تو اس کا بدلہ میں نے اپنے اللہ سے لینا ہے۔ فرمایا اس کا یہ جملہ میری زندگی بدل گیا کہ واقعی ایک آدمی اگر عمل چھوٹا سا بھی ہے اس کو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کے عمل کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نائی سے میں نے سیکھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کس کو کہتے ہیں، مجھے اس سے پتا چلا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کے اندر خیروں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، عافیتوں کا نزول شروع فرما دیتے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ، تو حضرت بادشاہ کے بھی بڑے مقرب تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت بھی بڑا دیا ہوا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ ایک رفاہی کام ہے، اس کام کے لیے آپ حضرات سے کچھ نہ کچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ تو جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب تھے، تو حضرت بھی جب ساری مجلس برخاست ہوئی تو حضرت نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ 2 لاکھ دینار میری طرف سے بھی آپ اس خیر کے کام کے اندر رکھ لیجئے۔ بادشاہ نے حضرت کا وہ 2 لاکھ کی تھیلی لی اور لے کے رکھ لی، اور جب اگلی مجلس دوبارہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی مجلس کے اندر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ دیکھو اس کے لیے ابو عمر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے کہا کہ انہوں نے بھی 2 لاکھ ریال دیا ہے، آپ لوگ بھی اس کے اندر حصہ ڈالیں۔ جب اتنی بات بادشاہ نے کی تو فوراً حضرت ابو عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں نے وہ آپ کو رقم ضرور 2 لاکھ کی دی تھی، لیکن وہ میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، وہ مشورہ کرنا بھول گیا، وہ رقم آپ میری مجھے واپس کر دیں۔ اب وہ مشورہ کرنے کا جب کہا اور وہ رقم واپس مانگی، بادشاہ نے رقم تو واپس کر دی، ساری مجلس میں چیمیں گوئیاں شروع کہ ایک خیر کے کام کے لیے 2 لاکھ دینار دیا اور پھر اسی کو واپس لے لیا، کیسا عجیب آدمی ہے۔ لینے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا۔ جب ساری مجلس ختم ہوئی سب لوگ چلے گئے تو خاموشی سے اپنا وہ 2 لاکھ دینار پھر بادشاہ کے حوالے کیا، کہنے لگے آپ نے تو میرے اس عمل کو ضائع کر دیا تھا،
میں اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کیا تھا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں کے اندر بتا کر مجھے رسوا کر دیا، میں نے اس لیے تھوڑی دیر کی شرمندگی ضرور اٹھا لی، لیکن یہ عمل چونکہ میں نے اپنے آخرت کے لیے بچا کر رکھا تھا، اپنے اللہ کے لیے کیا تھا، تو میں نے اس لیے آپ کو اس کو وہ دوبارہ اس لیے ادا کر دیا کہ اب خدا کے لیے اس کا کسی سے تذکرہ نہ کیجئے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں، کیونکہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت اعمال کے اندر وزن پیدا فرما دیتے ہیں۔ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص عمل کے اندر ہے تو وہ عمل وزن والا ہوگا، اور اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی اس کا کوئی عمل کا وزن نہیں ہوگا، بے وزن ہوگا وہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہمیں وقت کی نعمت دی ہے، اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے ہم جو اعمال کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ہی پڑھتے ہیں، تو اس نماز کے اندر بھی ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے اپنی 30 سال کی نمازوں کو دوبارہ ادا کیا، لٹایا میں نے اپنی نمازوں کو۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ کہنے لگے ایک دن میں صف اول میں شامل ہونے سے رہ گیا، اور جب میں دوسری صف میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اور دوسری صف میں نماز پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت چوٹ لگی، اوہو میں تو نماز لوگوں کے لیے پڑھتا رہا، اپنے لیے تو پڑھی نہیں، اللہ کے لیے تو میں نے پڑھی نہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل پہ یہ چوٹ لگی اور میں نے اپنی 30 سال کی پچھلی جو نمازیں تھیں میں نے ان سب کو نمازوں کو قضا کیا، کہ میں نے اپنا عمل لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 40 دن اخلاص اختیار کرتا ہے، ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں نا 40 دن اللہ کی راہ میں لگاؤ، تو اس کی بھی بڑی برکتیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 40 دن اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے اخلاص کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں اور وہ اس کی زبان سے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن اخلاص اختیار کرنے والے کا، اور جس بندے کی پوری زندگی میں اخلاص آ جائے اس کو کتنے انوارات حاصل ہوں گے۔ جس کی پوری زندگی اخلاص سے بھرپور ہو جائے اسے اللہ سے کیا کچھ مل جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر تمہارے مال پر تمہارے چہروں پر نہیں ہوتی، اس اللہ کی نظر اگر ہوتی ہے تو وہ تمہارے دل پر ہوتی ہے، یا پھر تمہارے جو عمل بدن سے سرزد ہوتے ہیں ان اعمال پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور اسی پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اسی پر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اسی کے اوپر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، پھر اسی کے مطابق انسان کے لیے آگے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے اعمال کو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہمارے اعمال میں کسی طرح کی ریاکاری نہ آئے، ہمارے اعمال میں دکھلاوا نہ آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نماز تو پڑھتا ہوں اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں، وَأُحِبُّ أَنْ أُحْمَدَ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ بھی میری تعریف کریں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ بھی میری تعریف کریں۔ نماز اللہ کے لیے ہے لیکن اس نماز پڑھنے پر لوگ بھی میری تعریف کریں کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، یہ تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارے اس نماز پڑھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ فرمایا کہ یہ تو تم لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہو، تم نے اپنے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اٹھایا نا صبح تہجد کے وقت میں، اور تہجد کے وقت میں اٹھا کر کہا بیٹا تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ جب تہجد کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے کہنے لگا بجان یہ دیکھیں سارے لوگ سوئے پڑے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کتنی مزے کی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ بیٹا اس سے تو بہتر تھا تو سویا ہی رہتا، اس سے بہتر تھا تو سویا ہی رہتا، تو نے اپنے اس اٹھنے کو لوگوں کے اندر تو نے عیب تلاش کرنا شروع کر دیا، تو نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، مجھے یہ توفیق ملی کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ نیکی کا عجب، نیکی کا تکبر، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے عمل کو ہم نے اگر کرنا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے، کسی کو 1 روپیہ بھی صدقہ کرنا ہے، کہیں بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہے، صرف اس لیے کریں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب وہ رب مل گیا تو سب مل گیا، جس کو اللہ کی ذات مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ کی ذات ناراض ہو گئی پھر جو کچھ مرضی کر لیا پھر اس کے اوپر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور دل میں بڑی تڑپ ہوا کرتی تھی جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو حضرت یہاں پہ اپنا ایک جانور پالا ہوتا تھا بکرا، اس کو آپ اس کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے عشاق، حجاج کو عشاق کہا کرتے، فرماتے تھے عشاق پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، عشاق نے منا کے اندر خیمے نصب کر لیے ہوں گے، عشاق نے وہاں جا کر اللہ کے گھر کا طواف شروع کر دیا ہوگا، عشاق یہ کر رہے ہوں گے، عشاق یہ، اتنی دل میں تڑپ تھی اور اخلاص تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ تڑپ، یہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہاں بلایا، اور بلا کر 18 سال تک روضہ مبارک کے سائے میں درس حدیث دینے کا شرف عطا کیا۔ اخلاص تھا، اس اخلاص کی برکت سے 18 سال تک روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، لوگوں کو درس دیا ہے، اور اللہ قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کیا ہے۔ تو جب اخلاص بندے کے اندر آ جاتا ہے تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اعمال کو قبول بھی فرماتے ہیں، ان اعمال کو باوزن بھی فرماتے ہیں، اور ان اعمال کو اللہ رب العزت قبولیت کی منزلوں تک پہنچا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، کسی جنگی مہم پہ بھیجا ہوا تھا، تو حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کو میں نے معزول کر دیا، اگر آپ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، اور اگر آپ عام سپاہی کی حیثیت سے نہیں لڑنا چاہتے تو مدینہ واپس آ جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط دیکھا تو دیکھ کر فوراً فرمانے لگے کہ میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا۔ تو جس نے خط دیا تھا حضرت کو، وہ کہنے لگا حضرت آپ پہلے کمانڈر ان چیف تھے، پورے لشکر کی کمان آپ کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کو ایک بڑا پروٹوکول حاصل تھا، اور اب آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جب یہاں لڑیں گے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی؟ فرمانے لگے کہ میرے بھائی دشواری مجھے کیوں ہوگی، میں پہلے بھی ایک اللہ کے لیے کر رہا تھا، میں اب بھی ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں پہلے اگر کمانڈر ان چیف تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اگر میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا میں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑوں گا۔ میرے عمل کو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے قبولیت، میرا عمل تو صرف اپنے اللہ کے لیے ہے۔ اگر میرے اللہ کے ہاں میرا عمل قابل قبول ہے تو میرا چھوٹا سا عمل بھی ہے، مجھے اللہ سے بہت کچھ لے کے دینے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر میرے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو پھر یہ میرا عمل میرے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت کو ابو الحسن نوری، حضرت کو نوری کیوں کہا جاتا تھا کہ حضرت جب رات کو عبادت کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے روشنی نکلا کرتی تھی، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب حضرت اپنے کمرے میں عبادت کر رہے ہوتے تھے لوگ آ کر دیکھتے تھے کہ کیا ملکہ اللہ نے دیا، کیا کمال دیا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن حضرت نے دیکھا کہ ایک کشتی کے اوپر ایک آدمی ملاح لے کے جا رہا ہے شراب کے مٹکے، تو پوچھا کہ بھائی یہ شراب کس کی ہے؟ وہ کہنے لگا جی خلیفہ وقت کی ہے۔ خلیفہ وقت جو تھا معتزد باللہ، بہت ظالم آدمی تھا، بڑا وہ خونخوار آدمی تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے، اور شراب بھی پیتا تھا۔ تو حضرت کو جب پتا چلا فرمانے لگے کہ یہ خلیفہ کی ہے، کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت نے پتھر اٹھایا، ایک مٹکے پہ مارا، توڑ دیا، دوسرے پہ مارا، توڑ دیا، تیسرے پہ مارا، 9 مٹکے توڑ دیے۔ 10 مٹکوں میں سے ایک مٹکا رہ گیا، چھوڑ دیا اس کو، وہ چلا گیا۔ اب جا کر جب بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو جا کر بتایا، اس نے کہا کہ بادشاہ بڑا غصے میں آیا، اس نے کہا کس نے کی ہے یہ حرکت؟ انہوں نے کہا جی شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے کہا جی انہوں نے کی ہے۔ طلب کر لیا ان کو دربار میں، اور دربار میں طلب کر کے فوراً کہنے لگا کہ تم نے یہ حرکت جو کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ کہا میں نے اپنے اللہ کے لیے کی ہے۔ خلیفہ وقت ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، اور اس طرح کی فضول حرکتیں کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اگر تم کرو گے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں روکنے کی پوری کوشش کروں گا، نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ نے کر لیا، 9 مٹکے توڑ دیے، 10واں کیوں چھوڑا؟ 10واں کیوں چھوڑ دیا؟ 10واں بھی توڑ دیتے، کام تو ختم ہو جاتا۔ حضرت کی بات سنیے گا ذرا، فرمانے لگے جب میں نے 9 مٹکے توڑ دیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو الحسن
بڑا اعلیٰ کام کیا تو نے بادشاہ کا ڈر بھی محسوس نہیں کیا، بڑا عمدہ کام کیا تجھے تو بادشاہ کا ذرا خوف بھی نہیں آیا اور اتنی اعلیٰ نیکی کر بیٹھا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میرے دل میں آئی میں نے 10واں مٹکا چھوڑ دیا کہ پہلے میں کام کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب میں کروں گا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اس لیے وہ 10واں مٹکا چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ کے ایسی چوٹ لگی دل پہ، وہ فوراً کہنے لگا حضرت میں آپ کو فلاں علاقے کا قاضی اور جج بناتا ہوں، آپ وہاں پہ جا کے فیصلے کریں، میں آپ کو محتسب بناتا ہوں کہ واقعی اللہ نے آپ کو ملکہ دیا ہے، آپ نے حق گوئی کا بھی کردار ادا کر دیا۔ جب اخلاص والے اخلاص اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، جب تمہارے اعمال میں اخلاص آ جائے گا پھر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی برکتوں کا بھی نزول ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری طرف خیریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔